بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 باتیں کریں گے۔ 1 خواب کی تعبیر، 2 استخارہ، 3 اگر آپ کو کالا علم ہو جائے تو کیسے پتہ چلے گا اور اس کا علاج۔ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ سب سے جو پہلی بات ہے وہ ہے خواب کی تعبیر۔ دیکھو، فجر کی اذان سے پہلے، ظہر کی اذان سے پہلے، جمعے کی نماز کے بعد یہ 3 خواب سچے ہوتے ہیں، بس اس کے علاوہ خواب سچے نہیں ہوتے۔ فجر سے پہلے، ظہر سے پہلے، جمعے کے بعد۔ اور بارش نہ ہو، بادل نہ ہو، طوفان نہ ہو۔ اگر بارش، بادل، طوفان ہے تو خواب کی تعبیر ٹھیک نہیں ہوتی۔ پھر خواب پوچھو گے عالم سے، اور وہ اس فن کو جانتا ہو، ہر ایک سے نہیں پوچھو گے۔ حدیث میں آتا ہے جس سے آپ نے خواب پوچھا اس نے جو منہ ہلایا وہی ہوگا، اب وہی ہوگا۔ بعض لوگ 2-3 علماء کو فون کرتے ہیں، پہلے نے جو تعبیر بتائی ہے نا وہی ہوگا۔ اور خواب کی جو تعبیر وہ اتنی پرفیکٹ ہے، اتنی مضبوط ہے۔ خواب میں اگر آپ رو رہے ہیں تو آپ کو بڑی خوشی ملنے والی ہے، اگر آپ خوش ہیں تو آپ پر کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ لہذا احتیاط کرو، اور فوراً اگر آپ کو کوئی خوشی مل جائے تو آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، صدقہ دے دیں، کوئی مصیبت کا خطرہ ہے۔ اور یہ دان کرتے ہیں، ہاتھ میں، منہ میں رہ جاتے ہیں، جھولی میں آ جاتے ہیں، مال میں برکت ہے۔ لیکن اگر زمین پر دان چلا جائے اسی وقت جو اوقات میں نے بتا دی، تو ہر دان کا رشتہ دار ہے، ہر دان رشتہ دار ہے، وہی رشتہ دار مارے گا۔ جو دان آپ نے دیکھا ہے 3 ٹائم، بارش نہیں، بادل نہیں، طوفان نہیں، اور آپ نے ایک دان دیکھا جو زمین کے اندر چلا گیا، یعنی زمین میں یہ ہر جو 32 دانت ہیں نا، اکثر ہیں 32 دانت، لیکن 32 ہوتے نہیں ہیں، 30 ہوتے ہیں۔ ہے تعداد دانتوں کے 30 اور 2، ثنایا ہے 4 اور رباعی ہے 2۔ تو ہر دانت ایک رشتہ ہے۔ سونا، چاندی، پیسے، ہیرے مصیبت ہے، پاخانہ، لیٹرین ہے، آپ کو مال ملنے والا ہے اگر خواب میں دے۔ خواب کی تعبیر زبردست چیز ہے۔ اس کے لیے ایک تقویٰ چاہیے کہ متقی آدمی ہو، تو قرآن و حدیث کا عالم ہو، قرآن و حدیث کے علم کو جانتا ہو، تو خواب کی تعبیر ہر ایک سے نہیں پوچھنا چاہیے۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے استخارہ۔ یہ تو بہت توجہ سے سنو، گھر میں عورتوں کو بتاؤ۔ پہلی بات یہ کہ ہم استخارہ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ حضور نے بتایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو استخارہ کس طرح کریں گے؟ جس طرح حضور نے بتایا ہے۔ تو حضور نے کس طرح بتایا ہے؟ 2 رکعت نفل پڑھو، استخارے کی دعا پڑھو، چاہے کاغذ سے ہو۔ اگر استخارے کی دعا نہیں آتی ہے تو اہدنا الصراط المستقیم 7 یا 3 بار پڑھو، بس۔ آگے خواب نظر آئے گا، غلط، پتہ چلے گا، غلط، رات کو کرو، غلط، کسی بات نہ کرو، غلط، 7 دن کرو، غلط، بڑے امام صاحب یا عالم سے کراؤ، کسی اور سے، خلاف سنت اور غلط۔ یہ جو غلط ہے وہی ہو رہا ہے۔ ابھی سورج نکل آ جائے گا، 2 رکعت نفل پڑھو، یا زور کے بعد یا زور سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھو۔ میں وہاں رشتہ کرنا چاہتا ہوں یا کاروبار کرنا چاہتا ہوں، تو آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، استخارہ کی دعا پڑھیں، آپ کا استخارہ ختم ہو گیا۔ پتہ کیسے چلے گا؟ خدا کی قسم پتہ نہیں چلتا۔ اشارہ ہوگا، جھوٹ۔ یہ اللہ سے مشورہ استخارہ، جھوٹ، جھوٹ، جھوٹ۔ استخارہ کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا۔ گویا کہ استخارہ دعا ہے، یا اللہ میں اپنی جگہ رشتہ کر رہا ہوں، یا کاروبار کھول رہا ہوں، یا اللہ اس میں خیر ڈال دو، استخارہ ختم ہو۔ پتہ چلے گا سبز رنگ ہو، سفید رنگ ہو، نیلا رنگ ہو، سورا مولویوں کا جو کاروباری مولوی ہوتا ہے نا، اس کا فساد ہے سارا۔
استخارہ سے بہتر مشورہ ہے. استخارہ کریں گے اس کے بعد مشورہ کریں گے. یہ آدمی ہے. آپ جہاں رشتہ کرنا چاہتے ہیں وہاں کے ناظم اور امام صاحب سے پوچھو یہ لوگ کیسے ہیں, پھر ٹک ٹک آپ کو بتائیں گے کہ کیسے لوگ. مشورہ استخارہ سے افضل ہے. استخارہ اچھا آیا, اچھا خواب دیکھا, وہ استخارہ میں ہے ہی نہیں. چلو آپ کو اچھا خواب نہ آیا, آدمی کے بارے میں معلومات کی وہ ٹھیک نہیں ہے, مت دو. خواب برا نظر آیا, ادھر آدمی اچھا ہے, رشتہ دے دو, خواب کو چھوڑو. استخارہ کا معنی ہے اللہ سے خیر طلب کرنا. پتہ چلے گا نہیں یہ اللہ سے مشورہ ہے, نہیں. مشورہ کرو, بھائی فلانی جگہ میں کاروبار کھول رہا ہوں, دکان کھول رہا ہوں, آپ اس کے ماسٹر ہیں, کیا مشورہ ہے, کیا مشورہ ہے, کیا مشورہ ہے. مشورہ استخارہ سے افضل ہے. کیوں؟ مشورے کا ذکر قرآن میں ہے اور حدیث میں ہے, اور استخارہ کا ذکر صرف حدیث میں ہے, قرآن میں ہے. لہذا مشورہ استخارہ سے افضل ہے. استخارہ کے حوالے سے ٹی وی اور آگے پیچھے جو کچھ ہو رہا ہے سب غلط ہے. بس استخارہ کیا ہے پھر سنو. 2 رکعت نفل استخارہ کی دعا پڑھو, چاہے دن کو ہو, استخارہ ختم ہو گئی, جاؤ اپنا کام کرو. لطیفہ سنو. ہمارا استاذ سے مولانا طارمان شہید رحمۃ اللہ علیہ, تو جو جاز گرا تھا یہاں پر فیصل مسجد کے پاس, اس میں شہید ہو گئے تھے ہمارے استاد. وہ فرما رہے تھے کہ میرے پاس ایک آدمی آیا ہے کہ استاد جی آپ سے عصر کی نماز کے بعد ملنا ہے, تھوڑا سا ٹائم دے دو. جی بتاؤ. میں نے گاڑی خریدنی, آپ کر لیا, استخارہ کرو, اچھا رہے گا برا رہے گا. میرے استاد جی نے فرمایا کہ 2 رکعت نفل پڑھو, استخارے کی دعا پڑھو, اس کے فوراً بعد پیسے جیب میں ڈال کر بازار سے گاڑی خریدو, جاؤ بس جلدی کرو. کہہ رہے جی فلاں مولوی نے مجھے کہا استخارہ کر کے 2 سال گاڑی مت خریدو. کہہ رہے 2 سال سے میں پیدل گھوم رہا ہوں. کہہ رہے مولوی نے ویسے آپ کو برباد کیے, جاؤ یار گاڑی خریدو, جلدی کرو یار. کرتے ہیں لوگ اس طرح. اس دن میں روٹی ہوٹل سے لے آیا, اب جنگ اخبار پتہ نہیں کون سا اس میں, مطلب یہ کہ مختلف جمعے کے جو ہوتے ہیں اس میں روٹی کھا رہا تھا, دیکھا تو ٹکڑے پر مضمون کا ایک سوال جواب. کہہ رہے بھائی 15 دن میں آپ کا انگلینڈ کا کام ہو جائے گا, انگلینڈ کا کام آپ کو 15 دن میں ہو جائے گا. میں اتنا ہنسا, میں نے کہا دیکھو جنگ اخبار کو دیکھو, کل کی خبر تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. جھوٹ. تیسرے نمبر پر کالا علم اور جادو. 99% لوگوں کو کالا علم جادو نہیں ہوتا. یہ جو جس مولوی کو کہتے ہیں نا مجھے تو کچھ ہے نہیں, آپ پر چلے تو جو کاروباری مولوی ہے اگر وہ کہے آپ کو کچھ نہیں ہے تو اس کا کام کیسے چلے گا؟ میں نے حساب کر لیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا, 2 سال حضور کو پتہ نہ چلا, اور حضور کو یاد نہیں ہوتا تھا بیوی کے پاس گیا ہو نہیں گیا ہوں, یہ کام دنیاوی میں نے کیے نہیں کیے, دنیاوی کام میں نقصان آیا تھا, دین میں نہیں. بہت پریشان ہوئے کہ میں رسیوں میں بندہ ہوں. پھر خواب میں فرشتوں نے بتایا, تفسیر میں نہیں جاتا ہوں, کہ لبید ابن عاصم کی بیٹیاں جادوگر بھی ہیں, انہوں نے آپ پر جادو کیا ہے. فلانے کنویں کے پتھر کے نیچے علی حیدر کرار لے آئے رضی اللہ عنہ, اس پر آخری 2 قل پڑے, اور کنگھی کے اندر بال سے گرے دیے گئے تھے. کنگھی بھی حضور کی تھی, بال بھی حضور کے تھے. یہ ایک یہودی کا بچہ حضور کے گھر آتا جاتا تھا, اس نے چوری کی تھی, تو حضور کی طبیعت ٹھیک ہو. حضور کو 2 سال پتہ نہ چلا. مولانا غلام حیدر صاحب کہتے ہیں بھئی آپ پر جادو ہے, اور اگر مجھ سے علاج نہیں کراتے ہو تو کسی اور سے علاج کراؤ. ابھی میں نیچے اتر رہا تھا تو ایک آدمی نے جو مجھے کہا کہ میرے دوست کا آج مغرب کو بکرا بھی لے کے آیا تھا. تو کہہ رہے میرے دوست کے پاس ایک عامل آیا تھا, تو اس عامل نے کہا تجھ پر جادو ہے, اس لیے آپ کی اولاد نہیں ہو رہی ہے, تو یا مجھ سے علاج کرو یا کسی اور اچھے عالم سے علاج کرو. میں نے کہا بہت بڑا فراڈی تھا. میں نے اس کا نمبر ذرا مجھے بھیجو. اور افسوس سے
افسوس، آج تو میں ویڈیو بھی بناؤں گا، مجھ سے پڑھتے ہیں، مجھ سے عالم بنتے ہیں، مجھ سے مفتی بنتے ہیں، ایک وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں بیٹھے، میرا شاگرد نالائق ترین شاگرد عبارت نہیں پڑھ سکتا ہے، ذرا بنی زیغل کی ترکیب نہیں آتی، میں تورو صاحب کا شاگرد ہوں، تو لوگ تو ہر جگہ میرے شاگرد ہیں، یہ تو فین ہے، میرے دوست یار ہیں، آپ عالم تو نہیں ہیں، اچھا آپ تورو صاحب کے شاگرد ہیں، آپ پر جائے تو تورو صاحب تو یہ کر نہیں، میرا جو شاگرد کسی کی دکان میں گیا، کسی کے گھر میں کیا چندے کے لیے، یا وہ عامل ہے، وہ جھوٹا ہے، عامل، ہر مسلمان عامل ہے، 4 علم شریف آیت الکرسی اپنی اوپر دم کرو، انشاءاللہ 50 جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، کاروبار ہے سارا، اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے۔ ایک بھی خبر کس کے پاس ہے؟ زکریا علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی 120 سال، تو آپ کی میری بھی 7 سال اولاد نہیں تھی، تو پھر پر کسی نے جادو کیا تھا، میں 300-400 سال ایک پڑھتا تھا، نکڑتا تھا، سکڑتا تھا، پکڑتا تھا، ہم سب ایک اللہ نے مجھے 16 بچے دیے، 7 سال بچے نہیں تھے، تو مجھ پر کسی نے جادو کیا تھا۔ اگر آپ پر جادو ہے، آپ پر پیشاب کی بارش ہوگی، ایک نشانی، گندی بارش ہوگی، آپ پر خون کی بارش ہوگی، خون کی چھینٹیں پڑیں گے، سے پڑیں گے، گھر میں آپ کے بدن پر پڑیں گے، نشانیاں بتاتا ہوں، آپ کے الماری میں کپڑے ہوں گے، صندوق میں کپڑے ہوں گے، سارے جل جائیں گے، آپ کو یاد کیسے جل گئے؟ اس میں گول گول سوراخ ہوں گے، یہ نشانیاں بتا رہے ہیں۔ کوئی آپ پر جادو نہیں ہے، کوئی شک نہ کرو، کوئی وہم نہ کرو، اپنے آپ کو خوش رکھو، ان کے نرغے میں مت آؤ، یہ جھوٹ بولتے ہیں، سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ میں آپ کو ایک عجیب بات سناتا ہوں، میرے ایک مرتبہ مہمان ہے، 4 مہمان ہیں، ایک مہمان تھا، سال میں چل رہا تھا، حافظ عالم، سال میں چل رہا ہے، تو اگر دیوبندی ہے اور سال میں چل رہا ہے تو کتنا نیک ہوگا، کتنا اللہ والا ہوگا۔ اس نے مجھے اکیلے ملا، کرے میں عامل ہوں اور میرے ساتھ جنات بھی ہیں، میں دیتا اس کو، میں نے کہا اس کمرے میں کتنی کرسیاں ہیں، اپنے جنات سے پوچھ کے مجھے بتاؤ۔ چاکرا میں بھی 2 بیٹے ہوئے، 2 میرے شاگرد ہیں وہ کی، اور نالائق جو نالائق ہوگا وہ عامل ہوگا، 2 بیٹے ہوئے ہیں، میں مفتی صاحب کا شاگرد ہوں اور میں نالائق ترین، کسی کام کے نہیں، تو میں نے کہا اس میں کتنی کرسیاں ہیں، ایسے جیسے کہ جنات اس کو بتا رہا ہے، کہہ رہے 15، طالب علم 15 ہے، میں نے کہا ایک کرسی بھی نہیں ہے، بہت دور کو چلے، خرگوش ہے، گدھے کے بچے، تو حافظ ہے، عالم ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو لوگوں کو گمراہ کرے گا؟ اللہ سے ڈرو، تو سال میں چل رہا ہے، خدا کی قسم داڑھی اور پگڑیوں سمیت جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہاں 2 لطیفے سنو، بس بات ختم کر لیتا ہوں۔ صدر میں یہ راحت کیفے کے پیچھے جاؤ، وہاں ایک عامل بابا ہے، عامل بابا، اس کا بیٹا میرے پاس نماز پڑھتا ہے، وہ عامل ہے، بہت بڑا، داڑھی نہیں ہے لیکن ستاروں کا ماہر اور ماہر نجوم اور ماہر فلکیات، عمر 50 سال، تجربہ 350 سال، تو لکھا ہوگا، میں نے کہا آپ کی عمر 50 سال ہے، 350 سال آپ کا کس طرح تجربہ ہے؟ کہ میرے باپ دادا سے علم منتقل ہوا ہے، کہ اس لیے 350 سال۔ میں یہاں پر بول رہا تھا، اس کے خلاف بول رہا تھا، تو نہیں، اس کے خلاف نہیں، مجھے پتہ نہیں تھا، ویسے بول رہا تھا جس طرح کی بول رہا ہوں۔ وہ میرے پاس آیا کہ مفتی صاحب میرا ابو یہی کام کرتا ہے، آپ نے ٹھیک کہا، اس کے پاس اکثر 3 مہینے دکان کا کرایہ نہیں ہوتا ہے، کوئی گاہک آ کے اور اس کو باندھ دیا نا، اسے تعویذ کے پیسے لے لیے، میں ابو کو منع کرتا ہوں کہ یہ کام نہ کرو، لیکن پھر بھی کرتے ہیں، وہ تو جہنمی ہیں، جھوٹ سارے بولتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو سمجھ عطا فرمائے۔ دوسرا لطیفہ، میری چچی انتقال فرما گئی، ہمارے گھر آتی تھی، 7 گھر تھا، اسماعیل تماسنی نے، اسماعیل بتاؤ مجھ پر کیا ہے؟ یہ اکثر میں سناتا ہوں، ٹی وی ریڈیو ہر جگہ پر سناتا ہوں، مجھے کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ ہے کہ آپ کو کیا ہے، مجھے کیا پتہ ہے کہ آپ کو کیا ہے؟
اب اس کا جواب اللہ گواہ مسجد میں بیٹھا ہوں. مجھے کہتی ہے تو نالائق مولوی ہے, تجھے کچھ آتا ہی نہیں ہے. یہ کتابیں پہلے گاؤں میں تھی, 1995-94 کی بات سنا رہا ہوں. اتنی کتابیں, نالائق ہو, تم نے کچھ بھی نہیں سیکھا ہے. درویش مولوی سے نہیں ہے, پشتوں میں مولا کو مولوی سے, درویش مولوی سے نہیں ہے. تیسری گلی میں ان کا گھر تھا, وہاں ایک مسجد کا امام تھا, وہ بھی انتقال فرما گیا. ہاں تو وہ آپ سے تکڑا ہے, آدھی الماری اس کے پاس کتابیں ہیں لیکن آپ سے تکڑا ہے. تو نالائق ہے, تو نالائق. اچھا اب میں جھوٹ بولوں گا کہ آپ پڑھیے, آپ پڑھیے. تو میرے والد صاحب نے فرمایا, میں کتاب میرے والد صاحب نے فرمایا, والد صاحب نے فرمایا کہ جب چچی آ جائے نا تو وہ کہتی تھی تعبیر بتاؤ. میں نے کہا خواب بتاؤ. کہہ رہے پہلے تعبیر نکالو. میں نے کہا خواب تو سناؤ نا, کیسے تعبیر نکالو. تو اس نے کہا, والد صاحب نے فرمایا کہ تم کو بس میں نے تعبیر نکالی, تم پہلے خواب بتاؤ, تعبیر نکالی. وہ پھر خواب بتاتی تھی. اچھا خواب سیا سنایا, سنو سنو, خواب سنایا ایک دن کہ میں آٹے سے وضو کر رہی ہوں. کس سے؟ میں نے کہا تعبیر یہ ہے نا کہ عشاء کی نماز آپ تیمم سے پڑھتی ہیں, اگرچہ پانی گرم ہو سکتا ہے لیکن آپ تیمم سے نماز پڑھتی ہے, آپ کی نماز قبول نہیں ہے, پانی گرم ہو سکتا ہے. بالکل آپ نے صحیح تعبیر کیا, میں اسی طرح کرتی ہوں. یہ اللہ نے میرے ذہن میں ڈالا نا. پھر کہا مجھ پر کیا ہے؟ میں نے کہا میں کتاب نکال چکا ہوں, بس آپ بتاؤ کیا مسئلہ ہے. کہہ رہے مجھے یہ تکلیف ہے, یہ تکلیف ہے. پھر میں وظیفے بتا دیتا کہ یہ وظیفے کرو. اور لوگ اتنے یقین کرتے ہیں, میرا اپنا ساتھی نام نہیں لیتا ہوں, کوئی جاننے والا ہوگا, ہاں ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا بیٹا ہوا ہے اعتکاف میں, کل پتہ چلا ہمارے گاؤں کا ہے, مجھے کل پتہ چلا, وہ اس کو بتا دے گا. حافظ, عالم, مفتی, اس کا بڑا مدرسہ ہے, اس کے پاس لوگ آئے, میں گیا تھا ملاقات کے لیے. تو وہ ان سے پوچھ کے اس کی قمیص سون کے پھر ان کو کہتا ہے پڑپوس کے مزاحم دے. پڑپوس اردو کو دسو, اردو آپ کے پیپڑوں میں زخم ہے, تعویذ بھی دے دی, 500 روپے بھی دی. میں نے کہا یار ناراض نہ ہونا مفتی صاحب, مفتی صاحب اللہ سے ڈرتے نہیں ہو, اس کے پیپڑوں میں زخم آپ نے ٹیسٹ نہیں کیا, ڈاکٹر نہیں ہو, آپ کو کیسے پڑپوس کے زخم دے, پیپڑوں میں زخم ہے, یہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ کہ بس اصل میں تم نہیں سمجھ گئے. میں نے کہا تم اتنا خوبصورت, آپ کی پگڑی کو دیکھو, تمہارے کرتوت تھے, یہ سارے یہی کرتے ہیں, جھوٹ 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 بولتے. 4 قل اعوذ شریف آیت الکرسی پڑھو, 50 جادوگر بیٹھ جائے اگر آپ کو کوئی نقصان ہوگا انشاءاللہ. اور خود پڑھو, پابندی سے پڑھو, شوق سے پڑھو. پتہ نہیں میں ٹھیک ہوں گا یا نہیں ہوں گا, آپ ٹھیک نہیں ہوں گے. اگر یہاں سے ٹھیک نہیں ہوا تو وہاں جاؤں گا, تو وہاں سے بھی آپ ٹھیک نہیں ہوں گے, آپ ماری کھاتے رہیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے جب فلما نزلتا, جب آخری 2 قل اتر گئے, ترک غیر ذالک, حضور جتنے نیک اعمال کرتے تھے سب کو چھوڑ دیا اور یہی آخری 2 قل پڑھتے تھے. میں تو فجر کی 2 رکعت سنتوں میں, مغرب کی 2 رکعت سنتوں میں پڑھتا ہوں, آپ بھی اس کو پڑھا کریں. یہ اپنے اوپر دم کریں, ہاتھوں کے اوپر دم کریں, 4 قل اعوذ شریف آیت الکرسی بدن کے اوپر ملا کریں. حضور ملتے تھے اور تقریباً 23 سال تک ہاتھ پر دم کر کے بدن پر اعمال کرتے تھے. جب آخری 2 قل اتر گئے یہ بھی پڑھتے تھے اپنے اوپر. آخری عمر میں ہاتھ اپنے اوپر نہیں پھیلا سکتے تھے تو عائشہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے اپنا ہاتھ پورے بدن پر پھیلایا. بڑی تکلیف تھی. آپ آج کے بعد 4 قل اعوذ شریف آیت الکرسی ہاتھوں پر دم کر کے بدن پر ملے, انشاءاللہ 55 لاکھ جادوگر آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. وہ ہم نہ کرو, شک نہ کرو, ڈرو مت, اللہ آپ کی مدد کرے گا. ایک مسلمان سے 50 کروڑ ارب جنات بھاگتا ہے. اس کمرے میں جنات ہے, اس گھر میں جنات ہے. یار آپ ہر ایک کے ساتھ شیطان ہے یا نہیں بولو. ادھر ابھی 300-400 شیطان بیٹھے ہوئے, یار ہر ایک کے ساتھ فرشتہ بھی ہے, شیطان بھی ہے. تو ہر جگہ جہاں لوگ ہوں گے وہاں شیاطین ہوں گے, وہاں جنات ہوں گے. بھائی یار ہر انسان کے ساتھ شیطان ہے یا نہیں؟ 300 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کے ساتھ جو 300 شیطان ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں.
اگر اللہ والا ہے تو اللہ والا ہے، ورنہ جن ہے. ایک نیک انسان سے کروڑوں جن بھاگتا ہے. آپ نے ڈرنا نہیں ہے. مجھے رات کو 3 بجے وہاں لٹا لو قبرستان میں انشاءاللہ 2 منٹ میں سو جاؤں. ڈرنا کسی سے نہیں، جنات سے بھی ڈرنا نہیں. انشاءاللہ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کو کوئی کالے اور جادو نہیں ہے، اور آپ نے غلط عامل کے پاس نہیں جانا ہے جو عورتوں سے پردہ نہیں کرتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، غیب کی خبریں بتاتے ہیں، ان سے آپ نے بچنا ہے. اور ہر دنیا کا عالم، امام، وہ سب دم بتاتے ہیں، یہ نہیں بتاتے ہیں. تو سب عامل ہیں، لیکن غلط عاملوں سے آپ نے بچنا ہے. اللہ والے جتنے بھی علماء ہیں سب کے پاس آپ بیٹھیں، ان سے وظیفے لیا کریں. اللہم صلی علی محمد. صلی اللہ